آج ہمارے گاؤں چلے آؤ، ارریا چلے جاؤ، پورنیا چلے جاؤ، خیرو گنجا جاؤ اور اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لو میرے بھائیوں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، کوئی نمازی نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ فجر کی نماز میں آ جاؤ، میں اگر آپ کے مؤذن صاحب سے سوال کروں، یہ بتاؤ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، مؤذن امام صاحب کا سر شرم سے جھک جائے گا اور ان کا جواب یہ ہوگا، مولانا عادل صاحب کبھی تو ایک صف ہو جاتی ہے، کبھی آدھی صفی رہتی ہے، اور کبھی ایسا غمناک المناک موقع بھی آتا ہے کہ مجھے اور ایک دو لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مومن مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اور واضح کر کے ارشاد فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، گویا کہ اسلام سے نکل گیا۔ آج ہماری مسجدوں میں چلے آئے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں آج موٹر بھی لگا ہے، نل کھولو پانی آتا ہے، وضو کر لیتے ہیں۔ ہماری مسجدوں پر لینٹر ڈلا ہے، مسجدیں پکی اینٹوں کی طرح بنی ہیں، اینٹوں سے بنی ہے۔ ہماری مسجدیں شاندار تو بہت ہیں لیکن ہماری مسجدیں جاندار نہیں۔ اپنی مسجدوں کو شاندار نہیں، جاندار کرو۔ شاعر کہتا ہے جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ میرے بھائیوں سے 20 سال پہلے دیکھ لو، 25 سال پہلے دیکھ لو، مسجد میں موٹر نہیں ہوا کرتی تھی، کنویں سے پانی کھینچا جاتا تھا۔ مسجدیں پھوس کی بنی ہوتی تھی، مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی، لیکن نمازی اینٹوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے۔ آج مسجدیں تو اینٹوں کی ہیں لیکن نمازی مٹی سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو میرے بھائیوں۔ شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہی نہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، آئے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے ہو جائیں؟ کتنے سال کے بھائی؟ 7 سال کے ہو جائیں۔ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 60 تو نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی، کچھ لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ یہ 7 نہیں 60 ہے۔ جب 60 کے ہو جاؤ، دانت نہیں آت نہیں، تب لوگ مسجد کی طرف جاتے، یہ 7 ہے۔ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اللہ کے نبی تو اس کے بعد یہاں تک فرماتے ہیں جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُ، اس کو مارو لیکن مار کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو نماز پڑھواؤ، اپنی اولاد کو نماز پڑھواؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر جم جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آئے میرے بندو ہم تم سے کھانا نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تو تمہیں خود رزق دینے والے ہیں۔ آئے میرے بندو نماز پڑھو، اللہ نے نماز رزق کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ناتا، رزق کا رشتہ نماز سے منسلک کر دیا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جو جتنا بڑا نمازی ہوگا اس کے گھر میں اتنی ہی زیادہ خیر و برکت ہوگی، جو جتنا بڑا نماز کا پابند ہوگا برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم برکتوں کے دروازے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں، آئے میرے صاحب یہ بتاؤ، ایک آدمی کے گھر کے باہر ایک نہر بہ رہی ہے، ندی، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس ندی کے اندر غوطہ لگاتا ہے، یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے میرے بھائیوں نمازوں کی، یہی نمازوں کی مثال ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، تیسری چیز حق بات کو پھیلائیں، حق بات کی تلقین کریں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے، جب آپ حق بات کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو حق بات کی طرف بلائیں گے، آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو گالیاں بھی سننا پڑیں گی، آپ کو پتھر بھی برداشت کرنا پڑیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آئے لوگوں تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں تو آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ آج ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، آج عمل کے معاملے میں پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں آج عمل نہیں ہے، اور امید اللہ تعالیٰ سے یہ ہے، شکایت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کیوں نازل نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کیوں نازل نہیں کرتا ہے؟ آئے مسلمانوں کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کرے؟ آج تم شراب کی طرف بھاگ رہے ہو۔ آئے نوجوان، تیری ماں نے تجھے جنم اس لیے دیا تھا تو شراب خانوں کو تالا لگائے، لیکن آج تو شراب خانوں کو آباد کر رہا ہے۔ آئے مسلمان، تیری ماں نے تجھے جنم اس لیے دیا تھا تو جوئے خانے کو بند کر دے، لیکن آج تو خود جواری بن گیا ہے۔ تو بتا اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی؟ اللہ کے فرشتے تجھے محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھیں گے؟ میرے بھائیوں ارریا کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہم آج جو دنیا کے اندر پریشان ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ آج عمل ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو جلسے سننے کا بڑا شوق ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے جلسوں کے اندر وید سننے کا بڑا شوق ہے، وید سننے کا۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی تلخ بات، حقیقت بتا رہا ہوں، پورے ہندوستان کے اندر جتنے جلسے آپ کے سیمانچل کے علاقے یعنی یہ کٹیہار، ارریا، پورنیا، سپول اور کشن گنج میں ہوتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر اور پورے ہندوستان کے جلسوں کو ملا لیا جائے اور سیمانچل کے جلسوں کو ایک طرف کر لیا جائے تو جتنے جلسے سیمانچل کے اندر ہوتے ہیں ان جلسوں کے مقابلے پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے جلسے نہیں ہیں۔ مدرسے جتنے زیادہ آپ کے سیمانچل کے اندر ہیں
پورے ہندوستان کے اندر بھی اتنے مدرسے نہیں ہیں جتنی تعداد مدرسوں کی آپ کی یہاں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ سب سے زیادہ مدرسے آپ کی یہاں، سب سے زیادہ جلسے آپ کی یہاں، لیکن اتنے جلسے اور اتنے مدرسے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہالت آپ کی یہاں. بتائیے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ یہ ہے، میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے بریانی بناتے ہیں، اس میں گوشت بھی ڈالتے ہیں، بریانی میں چاول بھی ڈالتے ہیں، اور جتنے طریقے کے روغن مسالے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن بریانی کے اندر ذائقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک چیز نہیں ڈالی ہے، اور وہ چیز نمک ہے. یہی مثال ہماری اور آپ کی ہے. بہت سارے مدرسوں کی تعداد ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، جلسوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کمی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہمارے اور آپ کی یہاں عمل نہیں ہوتا ہے. ہمارے اور آپ کے ممبروں محراب سے، ہمارے اور آپ کے ممبروں سے، ہمارے اور آپ کے سٹیجوں سے خالص قرآن و سنت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، خالص قرآن و سنت کی دعوت نہیں دی جاتی ہے. یہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے. فلاں چترویدی صاحب کو بلا لو، چترویدی صاحب آ رہے ہیں، فلاں پنڈت صاحب آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، ہم چترویدی نہیں، ہم علماء ہیں، ہم قرآن و سنت کے جاننے والے ہیں. ہم نے 9 سال پڑھائی اس لیے کی ہے کہ آپ ہمارے نام کے آگے عالم دین لگائیں، ریاضی لگائیں. پڑھائی ہم نے اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ چترویدی لگائیں. بڑا عجیب مزاج آپ کے یہاں کا ہے. پورے ہندوستان کو دیکھ لو، کہیں ہندوستان کے اندر یہ مزاج آپ کو نہیں ملے گا کہ چترویدی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، فلاں صاحب کو بلایا جا رہا ہے. لیکن یہ واحد ایک ایسا علاقہ ہے چترویدی صاحب آ رہے ہیں. چترویدی صاحب یہ بھی نہیں جانتے ہیں وہ چترویدی صاحب ہے. بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہا کہ آپ کے اشتہار میں نام کیا لکھا جائے گا؟ میں نے کہا میرا جو نام ہے جو لکھا جاتا ہے محمد عادل ریاضی. میں ریاض العلوم دلی سے پڑھا ہوا ہوں تو میرے آگے ریاضی لگتا ہے، یہ میرا نام ہے اور یہ میرا نام لکھ دو. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کا نام لکھ دیں گے، مولانا عادل ریاضی چترویدی. ہم نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں ہمارے یہاں علاقے میں لکھا جاتا ہے. ہم نے کہا لکھا جاتا ہے، وہ گیا. اگر آپ نے یہ چترویدی لکھ دیا، آپ کا اشتہار آپ کو مبارک ہو، آپ کا جلسہ آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کے جلسے میں نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں، تو اپنے جلسوں کو خالص قرآن و سنت سننے کے لیے بنائیے. میرے بھائیوں، یہ ویدوں کو سننا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے رب کا قرآن کافی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے. تو مسلمان جو پریشان ہیں، سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں عمل نہیں ہے. دوسری چیز دنیا. صبح ہو رہی ہے، دنیا، ہر آدمی پیسے کے لیے مرا جا رہا ہے. پیسہ پیسہ، یہ پیسہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آئے دنیا کے مال کے شہرت کے پیچھے، بنگلوں کے پیچھے بھاگنے والوں، الدنیا کلھا متاع. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، فراڈ کی جگہ ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دھوکے کی جگہ ہے،
یہ فروٹ کا گھر ہے، یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر مجھے بتاؤ کون 100 سال تک زندہ رہتا ہے؟ کون دنیا کے اندر 1000 سال تک زندہ رہتا ہے؟ کون مرنے کے بعد اپنی گاڑی کو لے کر کے جاتا ہے؟ کون مرنے کے بعد اپنے قبر میں اپنے پیسے کو لے کر کے جاتا ہے، اپنی بلڈنگ کو لے کر کے جاتا ہے؟ وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کی بلڈنگ کام نہیں آئے گی، وہاں آپ کا بنگلہ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کا موبائل کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کے باڈی گارڈ کام نہیں آئیں گے، وہاں آپ کی شہرت کام نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں قبر میں اگر کچھ کام آنے والا ہے، مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے تو صرف اور صرف آپ کی نیکیاں ہیں۔ یہ زندگی 2 روز کی زندگی ہے، کب موت آ جائے نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ انسان کا امتحان کب شروع ہو جائے نہیں پتا ہے، لیکن وہ پھر بھی غفلت کا شکار ہے۔ کم مر جاؤ تاریخ نہیں پتا ہے، دن نہیں پتا کہ موت کس دن آئے گی، یہ تو ضرور پتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم اور آپ اس خیرو گنج کے جلسے میں آئے ہیں، کوئی 10 کلومیٹر سے آیا ہے، کوئی 20 کلومیٹر سے آیا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جلسے میں تو آ گئے ہیں، اب جلسے سے لوٹ کر کے صحیح سلامت اپنے گھر بھی پہنچ پائیں گے۔ میرے بھائیوں میں 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، جے پور سے اٹاوا آیا، اٹاوا سے کٹیہار آیا، کٹیہار سے ارریا کوٹ آیا، اور اس کے بعد خیرو گنج آ گیا۔ آ تو گیا ہوں لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ پاؤں، میں صحیح سلامت اٹاوا لوٹ پاؤں، مجھے جہاں جانا ہے وہاں لوٹ پاؤں۔ کوئی بھروسہ نہیں کب مر جاؤ، کب اس دنیا سے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کیا ہے جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا، جو مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، جس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اللہ کے نبی کے ہمراہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے جو سڑا ہوا ہے، صحابہ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا سڑا ہوا گلا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم میں، 1000 روپے نہیں، 500 روپے نہیں، 1000 نہیں، 100 نہیں، 1 درہم میں۔ ہم اور آپ گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ مہنگا گوشت ہمارے اور آپ کے یہاں بکرے کا گوشت، خسی کا گوشت، غالباً مجھے خیال ہوگا کہ شاید 500 یا 600 روپے کلو آپ کے یہاں ہوگا۔ کتنا ہے؟ 700 روپیہ کلو۔ سب سے مہنگا گوشت خسی کا گوشت ہے، 700 روپے کلو۔ لیکن میرے بھائیوں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ مرے ہوئے خسی کا گوشت ہے، جاؤ میں تمہیں 10 روپے کلو دینے کو تیار ہوں، آپ 10 روپے کلو بھی نہیں لیں گے۔ صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا 1 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ 1 درہم میں لے لو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ دیں گے ہم 1 درہم میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں نے آج مرا ہوا خسی ذبح کیا ہے، جاؤ اس کا گوشت 10 روپے کلو لے جاؤ۔ آپ کہیں گے مولوی عادل صاحب 10 روپے دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں اور یہ کہیں کہ مرا ہوا خسی کا گوشت کھاؤ میں 100 روپے دوں گا، ہم تب بھی تیار نہیں ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فری میں آپ دیں گے تب بھی ہم نہیں لیں گے، یہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، سڑا ہوا ہے، بدبو نکل رہی ہے۔ ارریا کے لوگوں میرے نبی کا جواب سن،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، آئے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنانے والوں، آئے بینک بیلنس جمع کرنے والوں، آئے ایف ڈی کرنے والوں، آئے سود کھانے والوں، حرام کھانے والوں، آئے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، ذرا غور کرو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں اللہ کی قسم للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، آئے میرے صحابہ یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، جو سڑا ہوا ہے، جس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، تمہاری نظروں میں جتنا زیادہ ناپسند ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ فراڈ کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں۔